بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 14ویں پارے کی سورہ حجر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ مقدس مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صف کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اگلی صف یہ ہے، ادھر، اور ادھر آ جائیے۔ ادھر اس سے پہلے کی آیت میں تذکرہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب دعوت دیا کرتے تھے تو مشرک لوگ آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کو دیوانہ کہتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے کہا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا، تم دیوانے ہو۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پوری ہمدردی، پوری محبت، دلسوزی، شفقت کے ساتھ دعوت دیتے تھے تاکہ یہ جہنم سے بچ جائیں، اور وہ لوگ مذاق اڑاتے، تکذیب کرتے تھے۔ اس سے آپ کا دل دکھتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے
یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم بھیج چکے ہیں پیغمبر آپ سے پہلے گروہوں میں، پہلی جماعتوں میں، پہلی امتوں میں۔ ان تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا، ان کی تکذیب کی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ آپ کے ساتھ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجیے۔ فی شیع الاولین، شیعہ یہ جمع ہے شیعہ کی، اور شیعہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کسی آدمی کے مددگار ہوں، اس کے پیروکار ہوں، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور شیعہ ایسے گروہ اور جماعت کو بھی کہتے ہیں جن کے عقائد، جن کے نظریات ایک ہوں، ایک ہی جیسے عقیدے، ایک ہی جیسے نظریے۔ یہاں اس سے مراد مختلف گروہ، مختلف قومیں، مختلف جماعتیں، مختلف امتیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم بھیج چکے ہیں رسول پہلے فرقوں میں، پہلے گروہوں میں، پہلی جماعتوں میں۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جب کوئی پیغمبر کسی قوم میں آیا تو وہاں کے نابکار، متمرد، سرکش لوگوں نے نبیوں کا مذاق ہی اڑایا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہی آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے توحید کی دعوت دی تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ دیوانہ ہے۔ جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا وہی مکے کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ دیوانے۔ مکے کے مشرکین نے کہا تھا کہ ہم کلمہ آپ کا پڑھیں گے، آپ فرشتوں کو اتار لائیے۔ اگر آپ فرشتے آسمان سے نازل ہو جائیں اور وہ آپ کی تصدیق کریں کہ آپ سچے نبی ہیں، اور جو نہ مانے اس کو دھمکی دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے بھی کہی تھی، لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں موسیٰ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے گئے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یہ موسیٰ کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ ہوتا، ایک جماعت ہوتی تو ہم کلمہ پڑھ لیتے۔ تو اے پیغمبر یہ جو آپ سے مطالبے کیے جا رہے ہیں الٹے سیدھے کہ فرشتوں کو لے آئیے، یہ نیا مطالبہ نہیں ہے، ایسا مطالبہ اس سے پہلے پیغمبروں سے بھی کیا گیا۔ یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کو بھی مجنون اور دیوانہ کہا گیا۔ اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اسے داخل کر دیتے ہیں مجرموں کے دل میں۔ مجرم لوگ جب انکار کرتے رہتے ہیں، حق کو جاننے کے بعد جھٹلاتے رہتے ہیں، انکار کرتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں، بار بار جب وہ جرم کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو ہدایت نہیں دیتے، چاہے جتنی صاف واضح بات آ جائے وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بٹھا دیتے ہیں دلوں میں، جرم کرنے والوں کے دلوں میں بات کو پکا کر دیتے ہیں۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔
وقد خلت سنت الاولین، اور پہلے لوگوں کا طریقہ اور دستور گزر چکا ہے، پہلے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے۔ جب نبی آیا لوگوں نے جھٹلایا، مذاق اڑایا، الٹے سیدھے مطالبات کیے، نبی کی تکذیب کی، نبی نے صبر کیا، نبی دعوت دیتے رہے، وہ مذاق اڑاتے رہے۔ آخر میں کیا ہوا؟ نبی اور نبی کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا، اور تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، مذاق اڑانے والوں کو برباد کر دیا۔ یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ وقد سنت الاولین، اور گزر چکا ہے پہلے لوگوں کا طریقہ، وہ یہی طریقہ ہے کہ ماننے والوں کو بچایا گیا، نہ ماننے والوں کو برباد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبر ان لوگوں سے ماننے کی امید نہ رکھیے۔ اس لیے جب آدمی کسی سے کوئی امید رکھتا ہے اور امید پوری نہیں ہوتی تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے نا، بہت تکلیف ہوتی۔ اور اگر آپ امید ہی نہ ہو آپ سے، کسی سے، اور اس کے بعد ویسے ہی معاملہ ہو تو پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ جن سے امید نہ لگائیے یہ ایمان لائیں گے، آپ امید اپنی چھوڑ دیجئے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ لوگ ہٹ دھرم ہیں، یہ جاہل نہیں ہیں، متجاہل۔ ایک جاہل ہوتا ہے جو جانتا نہ ہو، جانکاری نہیں ہے، اس کو معلومات ہو گئی وہ اپنی حرکت چھوڑ دے گا، بھئی ہمیں پتہ نہیں تھا، معلوم ہو گیا۔ ایک متجاہل ہوتا ہے، جانتا ہے مگر وہ جاہل بنتا ہے، بنا ہوا جاہل۔ تو یہ لوگ جاہل نہیں ہیں، متجاہل ہیں۔ یہ حق ایسا نہیں ان کی سمجھ میں نہ آیا، سمجھ میں آیا ہے، مگر یہ جان بوجھ کے انجان بنے ہوئے ہیں اور حق کو ماننا نہیں چاہتے۔ یہ ضدی ہیں، یہ ہر دھرم ہیں، چاہے جتنی سچی بات ان کے سامنے پیش کرو یہ مانیں گے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ یہی تو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، فرشتوں کو اگر آپ لے آئیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، مگر فرشتے اگر آ بھی جائیں جب بھی یہ کلمہ پڑھیں گے نہیں، اور فرشتے اگر آ جائیں تو یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر اس سے زیادہ عجیب بات ہو جائے، اس سے بڑی بات ہو جائے، فرشتے آ جائیں تو کلمہ نہیں پڑھیں گے، اگر اس سے عجیب بات ہو جائے جب بھی کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اس سے عجیب بات کیا کہ آسمان میں دروازے کھل جائیں اور اللہ خود ان مشرکوں کو مذاق اڑانے والوں سے کہے چڑھو آسمان پہ، اور دن کے اجالے میں یہ آسمان پہ چڑھ بھی جائیں خود، پھر بھی یہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ارے اس سے عجیب بات ہے نہیں ہے؟ فرشتے آ جانا تو آتے رہتے ہیں فرشتے، مگر آدمی کا آسمان پہ چڑھ جانا اور چڑھتے ہوئے دیکھنا اور دن کے اجالے میں چڑھنا، یہ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی اگر ہو جائے پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کیا کہا خدا نے؟ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر آسمان کا کوئی دروازہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو یہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں، رات میں نہیں، دن میں۔ رات میں اندھیرا ہوتا، ہو سکتا سمجھ نہ پائے ہوں، اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، دن کے اجالے میں باقاعدہ دروازہ کھلے اور یہ خود چڑھتے رہے دن بھر، پھر بھی یہ لوگ مانیں گے نہیں، تو کیا کہیں گے جواب میں؟ کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو یہی کہیں گے ہماری آنکھوں پر ہماری نگاہیں باندھ دی گئیں، نظر بندی کر دی گئی ہے، حقیقت کچھ اور نظر کچھ آ رہی ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ نظر بندی ہلکی چیز ہے اور جادو اس سے سخت ہوتا ہے
کہیں گے ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ جو اتنے سرکش ہوں، اتنے ضدی ہوں، حق کے ایسے سچائی کے مخالف ہوں، اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، اور غمزدہ ہونے کی بات بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ فرماتا یہ ایک نشانی مانگ رہے ہیں کہ فرشتوں کو لے آؤ تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ ارے ایک نشانی کیا، ایسی ہزاروں نشانیاں پہلے سے موجود ہیں، اگر آدمی غور کرے، فکر کرے تو اللہ کی توحید کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ کیا نشانیاں ہیں؟ جیسے اللہ اشارہ کر رہا ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ برج کہتے ہیں قلعے کو، محل کو۔ آسمان میں برج بنانے کا مطلب بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد واقعی آسمان میں قلعے ہیں اور ان میں حفاظت والے فرشتے رہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا برج سے مراد ہے منزلیں، وہ مقامات جن کو چاند اور ستارے اپنی رفتار میں طے کرتے ہیں۔ چاند اپنی منزلیں ایک مہینے میں طے کر لیتا ہے، مہینہ ختم پھر سے چاند نکل آیا، اور سورج جو ہے وہ اپنی منزلیں پورے سال میں طے کرتا ہے۔ ہم نے آسمان میں چاند سورج کی منزلیں بنائیں، اور ایسی منزلیں اور ایسی اسپیڈ رکھی ہے چاند و سورج کی کہ ہزاروں سال گزر گئے مگر آج تک اس میں کہیں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل، ایک ہمارا بنایا ہوا، ایک اللہ کا بنایا ہوا۔ لوہے کی مشینیں انسان تیار کرتا ہے مگر چلتے چلتے وہ گھس جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بدلی جاتی ہیں، گریسنگ کی ضرورت، سروسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ سورج اور چاند انسان کے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے، ایسے بنائے ہیں کہ آج تک ان کی رفتار میں ایک لمحے کا بھی فرق نہیں آیا۔ اور کتنے پرانے ہو گئے۔ یا پھر برج کہتے ہیں ستاروں کو، ہم نے آسمان میں ستارے بنائے ہیں، بڑے بڑے ستارے خوب، اور یہ تو ظاہر ہے، برج تو محل تو ہم لوگوں نے دیکھے نہیں، دیکھے چاند سورج کی منزلیں بھی نہیں دیکھی، لیکن آسمان میں ستارے خدا نے بنائے یہ تو نہیں دیکھے نا۔ یہ شہر والوں نے تو دیکھے نہیں، دیہات والوں نے دیکھے ہیں تو سبھی نے دیکھے۔ اللہ ایسی دلیلیں بتاتا ہے جو سب کی سمجھ میں آ جائیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں ستارے بنائے ہیں۔ آسمان میں ستارے بنائے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو، جدید تعلیم یافتہ، سائنس کا طالب علم، وہ کہے گا یہ بات تو غلط ہے، ستارے آسمان میں کہاں ہیں؟ سائنس تو آسمان کو مانتی نہیں، اور واقعہ یہ بھی ہے ستارے آسمان میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ستاروں پر انسان پہنچ چکا ہے اور آسمان تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا یہاں پر سما سے مراد آسمان نہیں ہے، آسمان کو بھی سما کا عربی میں کہا جاتا ہے، اور آسمان کے نیچے جو فضا ہے، خلا ہے، جو ہے، بادل ہے، ان کو بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ستارے آسمان کے بہت نیچے فضاؤں میں ہیں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے آسمان میں یہ ٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج، ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان کو سجا دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔
جب لوگ رات میں آسمان دیکھتے ہیں اور اس پہ ستاروں کا جال بکھرا ہوا نظر آتا ہے تو کتنا خراب لگتا ہے نا؟ خراب لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ سجایا جاتا ہے تو وہ اچھا ہی لگتا ہے۔ ہم نے سجا دیا ہے اس کو، آسمان کو، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ کیا رونق ہوتی ہے آسمان میں ان ستاروں کے ذریعے سے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے۔ کس کی؟ آسمان کی۔ آسمان چھوٹا سا ہے نا، بالکل ہے تو بہت بڑا ہے۔ حفاظت کس کی جاتی ہے؟ بڑے بڑے آدمیوں کی حفاظت کی جاتی، چھوٹے بچوں کی؟ بچوں کی جاتی۔ بڑوں کی حفاظت کی کیا ضرورت؟ تو خود ہی بڑے ہیں۔ اور آسمان تو بہت بڑا ہے، مگر اس کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جب اس کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے، یہ تو محتاج ہوا۔ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا آسمان جس نے بنا دیا اور جو اس کی حفاظت کر رہا، وہ کتنا بڑا ہے۔ اور وہ کوئی دیوی اور دیوتا نہیں ہے، وہ اکیلے اللہ ہے۔ لہذا اکیلے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہے ہر مردود شیطان سے۔ مطلب شیطان، اس سے پتہ چلا کہ شیاطین آسمان کے اندر نہیں داخل ہو سکتے۔ شیطان آسمانوں کے اوپر نہیں جا سکتے۔ آپ کہیں گے شیطان گیا تو تھا، اس نے حضرت آدم، حضرت حوا سے کیا کہا؟ یہ کھا لو، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو تھا وہ جنت میں، وہ تو آسمانوں پہ تھا۔ کہ یہ بات آدم کے جنت سے اتارے جانے سے پہلے کی ہے۔ آدم کے جنت سے اتارے جانے کے بعد پابندیاں لگ گئیں، اب کوئی شیطان آسمان پر نہیں جا سکتا۔ فرمایا پہرے لگا دی اللہ نے، آسمان کی حفاظت کی، اب شیطان قریب نہیں جا سکتا وہاں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، دنیا میں یہ ہونا ہے، اس سال یہ ہونا ہے، اس سال اتنے مریں گے، اتنے زندہ ہوں گے، اتنوں کو عزت ملے گی، دنیا کا نظام بدلا جائے گا، دنیا میں انقلاب آئے گا، یہ فیصلے خدا کے ہوتے ہیں۔ اور یہ فیصلے فرشتے سنتے ہیں، اور وہ فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ حکم آیا اللہ کا، یہ حکم آیا اللہ کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے نیچے خلاؤں میں، بادلوں میں، آسمان کے نیچے فرشتے، جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو فرشتے اپنے پر پھڑ پھڑانے لگتے، گھبرا جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں فرشتے قریب والے فرشتوں سے اللہ نے کیا کہا؟ وہ فرشتے بتاتے اللہ نے یہ فرمایا، کہتے اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ پھر وہ فرشتے یہی باتیں نیچے اتر کر کے بادلوں میں ایک دوسرے سے ذکر کرتے ہیں، تو شیطان کیا کرتے ہیں؟ اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں نہ سن سکے، اللہ نے پہرے لگا دیے۔ اور کیسے اللہ نے آسمان کی حفاظت کی؟ انہی ستاروں کے ذریعے سے۔ کیسے؟ کوئی اولاً تو شیطان وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، اور اگر کوئی پہنچ جاتا ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک شعلہ لپکتا ہے، اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو چوری چھپے سن کے بھاگے،
جو شیطان چوری سے کوئی بات سن لے اور بھاگے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک بہت بڑا شعلہ، ایک صاف شعلہ، ایک انگارہ، اور اس کو جلا دیتا ہے۔ یہ جو ستارے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہی شہاب مبین ہیں۔ ان ستاروں کے ٹوٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطانوں کو گولے مارے جاتے ہیں، ان کے اوپر آتش باری ہوتی ہے۔ ایک ہے برف باری۔ برف باری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرے بمباری، پھر کیا کہا؟ ہاں، برف باری، برف کا برسنا ہے، برف باری، برف برسا۔ اور آتش باری کا مطلب آگ برسی، تو ان کے اوپر شیاطین پر آگ کے گولے برستے، آگ برستی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آتا ہے روایات میں، بلکہ سورہ جن میں ہے، فرشتے کہتے ہیں، جن کہتے ہیں ہم لوگ آسمانوں کے بادلوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ کیسے قرآن کہہ رہا پیچھے سے ان کے وہ کوئی شعلہ لگتا ہے، لپکتا ہے؟ کئی یہ باتیں کب کی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے جن جاتے تھے اور باتیں سن لیا کرتے تھے۔ مگر آپ پر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ نے وہ پہرے بڑے سخت کر دیے۔ اب وہاں پر جن جا کر کے سن نہیں سکتے، اور اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ یہ سارے جن بیٹھتے کیسے ہیں؟ ایک محدث سے نقل کر کے بتائی، یوں، یہ انگلی، پھر دوسرا اوپر بیٹھا، تیسرا اوپر بیٹھا، اس کے بعد ایک سب سے اوپر جا کے بیٹھا۔ جیسے فرشتے کوئی بات کرتے وہ کیچ کرتا ہے، جیسے ٹیلی فون سے، ٹیلی گرام سے میسج دیے جاتے ہیں اور بیچ میں کوئی آدمی اس میسج کو جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے، آج کل کی زبان میں جسے ہیک کرنا کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو جن اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے، فوراً شعلہ اس کے پیچھے لپکتا ہے، یا تو اسے جلا دیتا ہے، یا پھر وہ جلدی سے اپنے نیچے والے شیطان کو وہ بات بتا دے، جلنے سے پہلے کھٹ سے بتا دیتا ہے۔ اب وہ دوسرے نیچے والے کو بتاتا ہے، اور وہ اس سے نیچے والے کو بتاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آ کر کے جیوتشی کو، کاہنوں کو، جو پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں، ان کو آ کے بتا دیتا ہے۔ ایک بات بتاتا ہے، وہ 100 باتیں اس میں اپنی طرف سے ملا دیتا ہے۔ جب وہ بات ہو جاتی، کہتا ہم نے کہا نہیں تھا یہ ہوگا، دیکھو وہی ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو ایک بات بھی کوئی شیطان سن نہیں سکتا تھا، مگر اللہ نے موقع دیا تاکہ پہچانے جائیں نبی کون ہوتے ہیں اور کاہن کون ہوتے ہیں۔ کاہنوں کی ایک بات کبھی کبھی سچی ہو گئی، 100 باتیں ان کی غلط ہوتی ہیں، اور نبی کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، یہ سب اللہ کی قدرت کی توحید کی دلیلیں ہیں، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا۔ زمین ہے کیسی؟ گول ہے یہ چپٹی؟ کیسی ہے؟ گول ہے، مگر گول ہے تو ہمیں نظر آنا چاہیے۔ اتنی بڑی زمین ہے، اللہ نے اس کو پھیلا دیا، ہمیں اس کا دائرہ گول ہونا نظر نہیں آتا۔ اگر یہ زمین پھیلی ہوئی نہ ہوتی تو چلنا اور پھرنا اور بسنا اور ضرورت کی چیزیں استعمال کرنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، اور پھیلایا کاہے پر؟ پانی پر، اور پانی میں ہوتی ہیں لہریں، اور جب کشتی پانی پہ چلتی ہے تو بالکل ہلتی نہیں ہے، بڑی تیز ہلتی ہے وہ۔ تو زمین جب پانی پہ ہے تو اس کی لہروں تو زمین بھی ہلتی۔ تو یہ بڑے بڑے ٹاور،
جو کبھی کبھی خدا ہلا دیتا ہے زلزلے سے، لوگوں نے بڑے بڑے ٹاوروں کو خریدنا چھوڑ دیا، بند کر دیا کہ میاں زلزلہ آئے گا تو نیچے اترنے میں مشکل ہے۔ اگر یہ زمین مستقل ہلتی رہتی تو ٹاور بنتے ہی نہیں، برج خلیفہ بنتا ہی نہیں، کوئی چیز نہیں بن پاتی۔ اللہ نے زمین کو روکنے اور قائم کرنے کے لیے کیا کیا؟ پہاڑوں کے بوجھ رکھ دیے۔ فرمایا ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے رکھ دیے اس میں بوجھ تاکہ زمین ہلنے نہ پائے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہر چیز ہم نے اس میں اگائی ہے اندازے سے۔ ہر چیز کا مطلب بندوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، چنا ہے، باجرہ ہے، گیہوں ہے، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، جن جن چیزوں کو بندوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے زمین میں اگائی ہیں ایک خاص اندازے سے۔ خاص اندازے کا مطلب اتنی اگا دی ہیں کہ کمی نہ پڑے۔ اگر کمی ہوتی، ضرورت زیادہ اور پیداوار، وہ سو گئے اپنے، اسی لیے بیٹھتے، ضرورت زیادہ پیداوار کم تو کیا ہوتا؟ بڑا مزہ آتا نا، پھر بڑی تکلیف ہوتی۔ اور اگر ضرورت کم ہے اور زیادہ اللہ پیداوار کر دیتا، ہر طرف پھل ہی پھل ہیں اور گیہوں ہی گیہوں ہے، نہ کوئی خریدنے والا، نہ رکھنے کا کوئی ٹھکانہ، سڑتے اور گلتے اور تعفن پیدا ہوتا، اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی۔ اس لیے ہم نے ہر چیز اگائی ضرورت کی، اور کیسے اگائی؟ تول کر، ناپ کر، اندازے سے۔ یہ کام، اس سے کیا پتا چلا؟ یہ اگانے والا کوئی دیوی اور دیوتاؤں میں سے نہیں ہے، اور یہ بھی پتا چلا یہ چیزیں خود سے نہیں اگ رہی ہیں۔ ارے خود سے اگتی تو کبھی زیادہ اگ جاتی، کبھی کم اگتی۔ یہ بالکل ناپ تول کر کے جتنی ضرورت ہے اتنی ہی اگانا، یہ کس کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ یہ اندازہ کرنے والی، اگانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ بات کسی اور میں نہیں ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی کوئی اور نہیں۔ ایک تو موزون کے معنی یہ ہے، ہر چیز اللہ کہتا ہم نے اگائی ہے، کیسے؟ اندازے سے، نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ۔ دوسرا مطلب، ہم نے ہر چیز اگائی ہے خاص انداز سے، مطلب یعنی جس طرح ہم نے اسے بنایا ہے اس سے اچھا اس کو بنایا نہیں جا سکتا تھا۔ پھول دیکھیں آپ، ان کی پتیاں دیکھیں کیسی بالکل سٹنگ ہے، گلاب کی پتیوں کو دیکھیں، بیلے کی پتیوں کو دیکھیں، دوسرے پھولوں کو پتیوں کو دیکھیں، آپ پھلوں کے سائز دیکھیں، مختلف پھل ہیں، مختلف سائز ہیں، مختلف انداز ہیں، اور کتنا خوبصورت انداز ہے۔ ہر چیز سے بنانے والے کی کاریگری ظاہر ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہی نہیں، وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے رکھ دیے اس میں، کس میں کاہے کا ذکر چل رہا ہے؟ کاہے کا ذکر چل رہا ہے؟ تھوڑا سا اور آگے آ جاتے، آپ اگر بیان کرتے تو کہتے بھائیو ذرا آگے بڑھ کے بیٹھ جاؤ، مل کے بیٹھ جاؤ، اور خود دور بیٹھے ہوں، یہ بڑی مشکل۔ تو کیا ہے؟ کیا بتایا؟ کاہے کا بیان چل رہا ہے؟ زمین کا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ رکھ دی اس میں، زمین میں رکھ دی معائش۔ معائش کا مطلب زندگی گزارنے کے سامان، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ زمین سے۔ چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے کوئلہ ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے وہ دھاتیں ہوں، سونا اور چاندی ہو، سب کچھ کہاں ہے؟ زمین میں۔ ہر ضرورت کا سامان ہم نے زمین میں رکھ دیا۔ صرف
انسانوں کے لیے نہیں، اس میں کھانا اور پینا اور پہننا اور اوڑھنا، جتنی ضروری چیزیں ہیں سب کاہے سے پیدا ہو رہی ہیں؟ زمین سے۔ صرف تمہارے لیے نہیں، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کی گزارے کا سامان بھی ہم نے زمین میں رکھ دیا جن کو تم روزی نہیں دیتے، جن کو تم کھانا اور چارہ نہیں کھلاتے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو گھروں میں پلے ہوتے ہیں، ان کو چارہ کون کھلاتا ہے؟ کھلانے والا تو اللہ ہے، مگر ظاہری سبب کون ہوتا ہے؟ ان کا مالک ہوتا ہے، بازار سے چارہ لاتا ہے، گھاس لاتا ہے، پتے لاتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے، حالانکہ وہ دانہ نہ اس نے پیدا کیا، نہ چارہ اس نے پیدا کیا، نہ پتے اس نے پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے۔ اس نے لا کے ہمارے گھر کے مزدور ہیں، ہمارے گھر کے جانور ہیں، ان کو کھلاتا ہے۔ لیکن جانوروں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، بہت بڑی تعداد ایسی جو انسانوں سے بھی زیادہ ہے، سمندر میں بھی ہے اور خشکی پہ بھی ہے، ان کو کوئی انسان کھلاتا اور پلاتا نہیں ہے۔ ان کو کون روزانہ کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ کچھ گھاس کھاتے ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، کچھ جانور کھاتے ہیں، مچھلیاں، کتنی بڑی بڑی مچھلیاں، ان کو کون روزی دے رہا، کون کھلا رہا ہے؟ انسان کو تو ان کا پتہ ہی نہیں کتنی مخلوقات ہیں، یہ کھلائے گا کہاں سے؟ ان میں سے ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں، خزانے۔ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں تمہاری، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس بھرے پڑے نہ ہوں۔ ان میں کمی نہیں آتی کبھی۔ پانی کے خزانے، غلے کے خزانے، ہوا کے خزانے، برف کے خزانے، ہر چیز کے خزانے۔ اللہ فرماتا صرف خزانے ہیں نہیں، ایک بات اور سنو، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اس کو اتارتے نہیں ہیں ان خزانوں کو مگر ایک خاص مقدار میں۔ ہے ہمارے پاس خزانے اور ہم ان خزانوں کو اتارتے ہیں بندوں کے لیے، مگر کیسے؟ 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 ایک خاص مقدار میں۔ پانی کے خزانے، پانی کہاں سے برستا ہے؟ اور ہر سال پانی جو برستا ہے وہ ایک مقدار میں برستا ہے، ہر سال۔ آپ کہیں گے نہیں اس سال تو بارش زیادہ ہوئی اور پچھلے سال کم ہوئی، کہ یہ سب کچھ نہیں، کہیں مقدار کہیں زیادہ بارش ہو جاتی ہے، کہیں کم ہوتی ہے، مگر بارش جو ہوتی ہے وہ ہر سال اتنی ہی ہوتی ہے، بس ایک خاص مقدار میں۔ یہ مقدار کا اندازہ کون کرے گا؟ مقدار کے برابر نازل کرنا، اتارنا، یہ کسی کے بس کا کام ہی نہیں، صرف اللہ کا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بارش آتی ہے، ہر بارش کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، قطرے کے ساتھ۔ کہاں پہ قطرہ پڑے گا اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اگر یہ بارش براہ راست برسے، براہ راست اگر برسے تو جس زمین پر برسے اس زمین کے اندر سوراخ ہو جائیں، سوراخ، اور وہ زمین کھیتی کے لائق نہ رہے۔ اور انسان کے اوپر اگر برس جائے تو انسان زمین سے اور زیادہ کمزور ہے، انسان بالکل اس کا جسم چھلنی ہو جائے۔ اتنی اونچائی سے برس رہی ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے، ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے فرشتوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ اور جنوں سے زیادہ ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے چلائیں ہوائیں، بھیجی ہوائیں، لواقحہ،
جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ساری ضرورت کی چیزیں ہم برساتیں نازل کرتے ہیں، مگر ایک بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے ہر جاندار کے لیے، جس کی بہت ضرورت ہے، وہ بھی ہم ہی مہیا کرتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ پانی۔ بہت ضروری چیز، اور یہ نہیں کہیں لینے جانا پڑے، جہاں جہاں آبادیاں ہیں وہاں وہاں وہ ہم پانی پہنچاتے ہیں۔ اور کیسے؟ اس کا ٹیکس جو ہے باقاعدہ دینا پڑتا ہے اللہ میاں کو، ہے نا؟ جیسے بجلی خرچ کرتے ہیں تو اس کا ٹیکس ہے، ایسے واٹر ٹیکس اللہ میاں کو دینا پڑتا ہے، سب فری میں۔ آپ کہیں گے فری میں کہاں ہوا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے موٹر لگایا، سمر سیبل ہم لگاتے ہیں، وہ مہنگا نہیں ہوتا ہے، وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ کہا یہ تو تم نے اپنی سہولت کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں، ورنہ پانی تو اللہ نے فری ہی میں پہنچایا۔ اور کیسے پہنچایا؟ کیا نظام ہے پانی پہنچانے کا؟ کہ پانی بادلوں سے، سمندر سے بھاپ اٹھ رہی ہے، سمندر سے بھاپ، اور پھر ہوا چلی، اس نے اس بھاپ کو بادل بنا دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کارگو جہاز ہیں بادلوں کے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اتنا بھاری بھاری، اتنی مقدار پانی سے بھرے ہوئے بادل خود چل رہے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہیں پانی برسا دیتا ہے۔ پھر جب پانی برستا ہے تو پانی کیسا ہوتا ہے؟ وہ کڑوا کڑوا ہوتا ہے نا، بادلوں سے جو پانی برستا کڑوا کڑوا ہوتا ہے نا، کیسا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے بادلوں سے پاک و صاف پانی برسایا۔ یہ پانی کڑوا نہیں، میٹھا ہوتا ہے۔ یہ پانی آیا کہاں سے؟ سمندر سے آیا ہے، اور سمندر کا پانی کیسا ہے؟ نہایت میٹھا ہے، نہایت کھارا پانی، اور ہمیں خدا پلا رہا ہے میٹھا پانی۔ سمندر کا پانی جو ہے یہ کھارا کیوں؟ اس لیے کہ سمندر میں جو مخلوقات رہتی ہیں وہ تھوڑی نہیں، بہت ہیں، اور اسی میں پیدا ہوتی، اسی میں مرتی ہیں، اور جب اتنے جانور مریں گے تو اس کی وجہ سے پانی کیا ہو جانا چاہیے؟ خراب جا ہو جانا، سڑ جانا چاہیے، اس میں تعفن پیدا ہونا چاہیے، اور اس کی بدبو انسان کو پریشان کر دے۔ ساری دنیا کی غلاظت سمندر میں جا رہی، مگر اس کے باوجود سمندر کو اللہ نے کھاری اس لیے بنایا ہے تاکہ ساری کی ساری غلاظت اور سارے مردار کیا ہیں اس کے اندر تیزابیت سے بھسم ہو جائیں، اس لیے کھاری بنایا، میٹھا نہیں بنایا۔ وہ دیکھیں یہاں سے اٹھ کے وہاں پہنچ گئے، پھر ارے بھائی وہاں کیوں جا رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ آئیے نا۔ اِنَّا لِلَّهِ، اتنا وقت ضائع کیا بلا وجہ۔ اور دوسرے لوگ تو ویسے جو ہے کہ اگر بس میں ہوں تو دوسرے کی جگہ پہ قبضہ کر لیں گے کھٹ سے، اور یہاں جگہ خالی، مجال نہیں کوئی آدمی سڑک کے بیٹھ جائے، خالی جگہ بھر لے، ہے بڑی مشکل ہے۔ اللہ جانے کب سمجھ میں آئے گا۔ دین کی سمجھ اسی کو تھوڑی نہ کہتے یہ بھی دین کی سمجھ ہے، نہیں ہے، اس میں منمانی کر رہے ہیں، یہ دین کی سمجھ ہے؟ کہاں تک دین آیا آپ کے اندر؟ خالی بیان کرنے کے لیے، عمل کے لیے نہیں ہے۔ تو اب وہ پانی کھاری تھا، اسی سے بخارات اٹھے اور بادل کی شکل میں تبدیل ہو گیا، مگر جب وہ پانی برسا تو کھاری نہیں، اب کیسا ہے؟ میٹھا ہے۔ یہ مشینیں جو بادلوں میں لگی ہوئی، خودکار مشینیں، آٹومیٹک مشینیں،
جو پانی کو فلٹر کر رہی ہیں، اس کے کتنے پیسے دینا پڑتے ہیں ہم لوگوں کو، کتنا بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ نظام عالم دیکھیے۔ پھر پانی برس گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ جتنی پانی کی ضرورت ہے اتنا روز برسے گا، اور روز پانی برستا تو بڑا مزہ آتا، سارا کاروبار سب چوپٹ، آنا جانا سب ختم۔ روز نہیں برس رہا ہے۔ اچھا روز نہیں برسے گا، 6 مہینے کے لیے پانی برسے گا، 6 مہینے نہیں برسے گا، اور 6 مہینے میں جتنی ضرورت پانی کی ہے سب اپنا اپنا کوٹا لے لو بھائی، بھر لو اپنے وہاں۔ تو اتنے بڑے بڑے برتن سب کے پاس ہیں نا کہ 6 مہینے تک کا پانی جس میں اسٹور کیا جا سکے، ہیں سب کے پاس، کاہے میں رکھتے؟ اور اگر رکھ بھی لیتے تو 6 مہینے میں وہ پانی کیا ہوتا؟ سڑ جاتا، خراب ہو جاتا۔ نظام دیکھیے پہلے پانی کا، خالی اسی پہ آدمی غور کر لے تو ایمان لے آئے، اللہ کی توحید مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کیا کہ اسٹور کی بھی ضرورت، ہم ہی اسٹور بھی کریں گے، تمہارے بس کا نہیں ہے، سب پتہ ہے خدا کو۔ بارش ہوئی، کھیت سیراب ہو گئے، باغ سیراب ہو گئے، اور کچھ پانی جھیلوں میں تالابوں میں جمع ہو گیا، باقی پانی زمین کے اندر اتر گیا۔ اب اس میں پانی ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ پانی اللہ نے کیا کیا خدا نے کیا بنا دیا؟ برف بنا کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا۔ پہاڑ اونچے ہیں، چاہے جتنی آندھی آئے، گرد و غبار آئے، وہ گرد و غبار اس پتھر جیسے برف کے اندر گھسے گا نہیں۔ جانور بھی اگر مرے گا تو اندر جائے گا نہیں، وہ ہے اوپر رکھا ہوا پانی، وہ دھیرے دھیرے پگھل رہا ہے، اور پگھل کر کے پہاڑوں کی رگوں میں جو نسیں ہیں ان سے اتر رہا ہے، اور ایک پائپ لائن خدا نے پوری دنیا میں بچھا دی، وہ دھیرے دھیرے پانی وہاں پہنچ رہا ہے۔ ہر جگہ موجود ہے، جہاں چاہا اس کو کھود کر کے آپ نے نکال لیا۔ سردیوں میں گرم نکل رہا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا نکل رہا ہے، یہ خود بخود تو ہو نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں۔ جب یہ اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں تو عبادت کے لائق صرف اکیلے اللہ ہے۔ وہ بھی سمجھ میں نہیں ہے، جو بتاتا اسے مجنون بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، پھر فرمایا وَفَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے بادلوں سے پانی برسایا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، جو ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور وہ کیسا؟ عذباً فراتا، میٹھا پانی۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اسے جمع نہیں کر سکتے تھے، تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، تم اس کو اسٹور نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی پانی برسانا اللہ کی نعمت، سمندر کے پانی سے برف یعنی بادل بنانا، پھر ہر جگہ پہنچانا اللہ کی نعمت، پھر پانی کو میٹھا کر دینا اللہ کی نعمت، پھر برسا کر محفوظ کر دینا اللہ کی نعمت۔ کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ آدمی کے بس میں نہیں ہے، ہم پیدا کر دیں تو پیدا ہوگا، موت دے دے تو مر جائے گا۔ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے، نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا والے فنا ہو جائیں گے، مگر اللہ کی ذات باقی ہے، جو باقی وہی وارث ہوتا ہے۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے جو آگے بڑھنے والے ہیں اور تم میں سے جو پیچھے جو ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو، اور جانتے ہیں تم میں سے پیچھے رہنے والوں کو۔
یہ آگے بڑھنے والے سے مراد کون؟ پیچھے رہنے والوں سے مراد کون؟ مفسرین کہتے ہیں آگے بڑھنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مر گئے، اور پیچھے رہنے والوں سے مراد جو پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوں گے۔ سب ہماری نظر میں، تمہیں نہیں پتا کون پیدا ہوا کون مرا۔ آگے والوں سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی ساری امتیں، ہم اگلوں کو بھی جانتے ہیں، اور پچھلوں سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ آگے بڑھنوں سے مراد جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، پیچھے رہنے والوں سے مراد جو نیک کام نہیں کرتے اس میں سستی کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے مراد جو نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھتے ہیں، اور جو نیک کاموں میں لوگوں سے پیچھے رہتے ہیں۔ جیسے جماعت کھڑی ہوئی، نیک کام ہے، پہلی صف میں سب تو نہیں کھڑے ہوتے، صف خالی ہے مگر پھر بھی پیچھے کھڑے ہونا، یہاں پنکھا چل رہا ہے، یہاں کولر ہے، یہاں اے سی کی ہوا ہے، اور بعض لوگ اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے، ثواب اس میں زیادہ ہے۔ آگے بڑھنے والا کون ہے؟ پیچھے رہنے والا کون؟ درس میں بیٹھنا، آگے بیٹھنے والے کون ہیں اور پیچھے بیٹھنے والے کون؟ منہ چوری کرنے والے کون؟ منہ چھپا کے بیٹھنے والے کون؟ جہاد کی صفیں ہیں، ہر نیک کام میں جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ خالی جانتے نہیں ہیں، جنہوں نے اچھا کام کیا ہے، کولر کی ٹھنڈک چھوڑ دی، پنکھے کی ہوا چھوڑ دی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، یہ ثواب کے زیادہ مستحق ہیں، اور جنہوں نے اس میں تاخیر کی سستی کی ہے وہ کم کے مستحق ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم ہر ایک کو اس کے اعتبار سے جزا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک آپ کا پروردگار ان سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، چاہے وہ ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، اس نے بکھیر دیا ہے، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ کاہے کے لیے؟ دنیا میں جو ورکشاپ تھا، یہاں کام کیا ہے تم نے، اب بدلہ ملنے کا دن ہے، جو بویا تھا اس کے کاٹنے کا دن ہے۔ گیہوں بوئے تھے اور کیا امید لگائے ہوئے ہیں؟ چنا ملے گا ہمیں، ہیں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، اور قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ گندم از گندم بروئے جو سے جو، گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے اور جو سے جو پیدا ہوتا ہے۔ کام غلط رکھ کریں اور امید اللہ سے یہ رکھیں جنت کے اندر ہمیں ٹھکانے ملے گی، سوچ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اپنی حکمت کے مطابق جو جس کا مستحق ہوگا وہ اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو اگر سمجھنا چاہو تو فرشتوں کو اتروانے کی ضرورت نہیں ہے، بادلوں سے سمجھو، پانی کے نظام سے سمجھو، ضرورت کی چیزیں سے سمجھو، آسمان سے سمجھو، اور اللہ کہتا نہیں، خود اپنی ذات سے سمجھو۔ تمہارے اندر کم نشانیاں ہیں ہماری قدرت کی۔ دیکھو سب سے پہلے ہم نے انسان کو بنایا کیسے، پہلے انسان کو کیسے بنایا؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، سب سے پہلے انسان، پہلے نبی، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ، کیسے پیدا کیا؟ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، بجتی ہوئی سڑے ہوئے گارے سے، بجتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے۔ پہلے اللہ نے مٹی لی اور پھر اس کو تر کیا اور اس کا خمیر بننے دیا،
پھر اس کے بعد اس سے پتلا بنایا، پھر وہ زمین خشک ہو گئی اور اتنی خشک ہو گئی بجنے لگی چٹکی سے۔ اب اس سے اللہ نے انسان بنایا۔ ایسی مٹی سے انسان بنانا یہ بہت آسان ہے، پتلا بنانا جو سوکھ بھی جائے اور کھن کھن بجے اور پھر پتلا بنانا آسان ہے، اور ایسا بنانا اس سے اچھا ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنات کو پیدا کیا، یعنی جنوں میں جو سب سے اصلی ہے، جنوں کے باپ کو، خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، ہم نے پیدا کیا ان کو اس سے پہلے، انسان سے پہلے جن کو پیدا کیا۔ جنوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور اسی زمین میں رہتے تھے۔ یہاں جب انہوں نے فساد برپا کیا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو یہاں سے سزا دی اور بھگا دیا، اور وہ سب یہی کرنا سر پہ کھڑے ہو کر کے، سب یہیں پہ کرنا کھڑے ہو کر کے سر پہ، تاکہ سب لوگ دیکھیں تمہیں۔ ارے باہر یہ کام کر کے اندر آ جاتے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو بھگا دیا۔ اب وہ ویرانوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں رہتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا، اور جن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے من نار السموم، لو کی آگ سے، یعنی آگ تو تھی مگر اتنی لطیف تھی آگ نظر نہیں آ رہی تھی، بس ہوا نظر آ رہی تھی جیسے کہ لو چلتی۔ اس آگ سے ہم نے پیدا کیا جنوں کو، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے مٹی سے بنائے ہوئے کو جنوں اور فرشتوں پر فائق کر دیا، اس کو فضیلت بخشی۔ وہ وقت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں بنانے والا ہوں انسان، من صلصال من حمإ مسنون، بجتی ہوئی، کھنکھناتی ہوئی، سڑی ہوئی مٹی سے میں انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست بنا دوں، ہاتھ پیر آدھا جسم اس کا مکمل کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پہلے سے اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے ہم بنائیں گے، اور اس کے بعد جب روح پھونک دیں تو سجدے میں گر جانا تعظیم کے لیے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے۔ کلہم کے معنی، کل معنی سب، ایسا نہیں کچھ فرشتوں نے کیا کچھ فرشتوں نے، کلہم، سجدہ کیا فرشتوں نے، سب فرشتوں نے۔ اجمعون، اجمعون کا مطلب ایک ساتھ سجدہ کیا، کچھ نے آگے کیا ہو کچھ نے، ایسا کہ نہیں، سجدہ کیا تمام فرشتوں نے ایک ساتھ مل کر، الا ابلیس ابا، مگر ابلیس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ ساتھ میں ہو سجدہ کرنے والوں کے، سجدہ کرنے والوں میں ساتھ میں رہنے سے ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے سجدہ کرنے کا حکم کس کو تھا؟ فرشتوں کو۔ تو سجدہ اگر ابلیس نے نہیں کیا تو حرج کیا ہے؟ وہ ابلیس سے تھوڑی نہ کہا سجدہ کرو، وہ تو فرشتوں سے کہا تھا۔ مگر یہ بات ابلیس کی سمجھ میں نہیں آئی، ہماری سمجھ میں آ گئی، ہماری سمجھ میں آ گئی۔ ہم کہہ رہے ہیں شیطان سے تھوڑی کہا تھا، تو فرشتوں سے کہا تھا، مگر شیطان سمجھ گیا کہ ہم سے بھی کہا گیا۔ کیوں؟ جب بڑوں سے کہا جائے ان کا ادب کرو تو چھوٹوں کو بے ادبی کرنا چاہیے۔ بھائی بڑوں سے کہا گیا تھا ادب کرو، ہم سے تھوڑی نہ کہا گیا۔ جب بڑوں سے کہا گیا تو چھوٹے اس میں خود بخود شامل ہیں۔ جب فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کرو، اگرچہ یہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا، جب فرشتوں سے کہا تعظیم کرو تو جنوں کو تو بدرجہ اولا تعظیم کرنے کا حکم ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تو اس نے انکار کر دیا،
قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں نہیں شامل ہوا سجدہ کرنے والوں میں؟ تو ابلیس کیا بولا کہ ہم ان سے افضل ہیں، ہم ان سے افضل ہیں، ہم اعلیٰ ہیں اور یہ ادنا ہیں۔ ادنا کو اعلیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، نہ کہ اعلیٰ کو ادنا کے آگے جھکنا چاہیے۔ اے اللہ یہ آپ کا حکم جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ صرف یہی نہیں، سجدہ نہیں کیا بلکہ اس نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا۔ آج دنیا میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سجدہ بولو نہیں کرتے؟ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو سجدہ نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتے، سب کو حکم ہے نماز پڑھنے کا، مگر یہ کافر نہیں ہوتے۔ کافروں والا کام انہوں نے کیا ہے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا وہ کافر ہو گیا۔ شیطان جو کافر ہوا وہ کاہے سے کافر ہوا؟ اس نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا کہ آپ نے جو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے یہ حکم آپ کا کیا بالکل صحیح ہے، کیا ہے یہ حکم آپ کا؟ اب یہ سوچ رہے ہیں بولیں تو کیا بولیں، یہ حکم آپ کا صحیح ہے یا غلط؟ کہہ رہے صحیح۔ دیکھا آپ نے، وہ ایک صاحب تھے، ان کی بہو جو تھی وہ بولتی نہیں تھی اور بہت پریشان تھے وہ، بولو بیگم بہو بولو، مگر بولی نہیں کسی طرح۔ ایک دن بہو بولی، بڑی خوشی ہوئی، بہو بولی تو بولی کیا؟ اگر میرے میاں مر جائیں کیا تو ہمارا دوسرا نکاح کر دو گی؟ تو ساس نے کہا اس سے اچھا تم نہ بولتی، میرے لڑکے کو مار ڈالا تم نے۔ تو بولے بھی تو کیا بولے کہ شیطان نے کیا کہا، آپ نے جو ہم سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، یہ آپ کا حکم بالکل ٹھیک، یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ گئے تھے اس میں ٹیلے والی مسجد میں وہاں نماز پڑھنے اس کی، اسی لیے ان کا دماغ جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے۔ یہ بتاتے ہیں فخر کر کے میں بھی تھا نماز پڑھنے والوں میں۔ ایک منافق کی لوگوں نے نماز پڑھی تھی وہاں ٹیلے والی مسجد میں، تو یہ بتاتے کہ ہم بھی تھے نماز پڑھنے والوں میں۔ آپ بتائیے یہ تو توبہ کے لائق کام ہے، اور اس کو فخریہ آدمی بیان کرے میں بھی تھا ان نماز پڑھنے والوں میں، تو اس سے کیا امید رکھیں آپ؟ کیا سمجھے گا وہ؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے دین کی۔ تو کیا کہا؟ یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس کیا ہوا تجھ کو کہ تو ساتھ میں نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے؟ قال لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میں اس انسان کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو آپ نے پیدا کیا ہے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے، اور مجھے آپ نے پیدا کیا ہے آگ سے۔ آگ افضل ہے مٹی سے، آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے اور مٹی کو اوپر پھینکو تو نیچے آتی ہے۔ وہ یہی سمجھا، اور اس کو نہیں پتا مٹی میں کیا کیا خاصیت ہے۔ تو کیا ہوا؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ کا اچھا تم نے میرے فیصلے پر اعتراض کیا، نکلو یہاں سے، تم مردود ہو۔ شیطان نے، ایک بزرگ کہتے ہیں جو سجدہ نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے اس میں 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا۔ 3 عین تھے اس لیے اس نے سجدہ، اگر چوتھا ہوتا تو سجدہ کر لیتا۔ یہ 3 عین بھی بڑے عجیب ہیں۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا، عالم کا عین، کم درجے کا علم تھا اسے، بہت بڑا عالم تھا۔ دوسرا عین ہے عارف کا، بہت بڑا عارف تھا، اللہ کی معرفت اس کو حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ کی
ذات اس کی صفات کتنی اعلیٰ درجے کی ہیں، کتنا بڑا عارف تھا۔ شیطان یہ جانتا تھا کہ انسان جو ہے اور جن یہ لوگ غصے میں آپے میں نہیں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز حاوی نہیں ہوتی، چاہے غصہ ہو اور چاہے خوش ہو، الٹے سیدھے فیصلے خدا کر دے غصے میں، ایسا نہیں۔ اسی لیے شیطان نے جب اسے مردود کیا گیا، راندہ درگاہ کیا گیا، بھگایا گیا، تو شیطان نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ کیا کہا تھا اس نے؟ اچھا ہم جا رہے ہیں، اس نے کہا ربی انذرنی الی یوم یبعثون، فوراً دعا مانگی، اے اللہ مجھے زندگی دے دیجیے۔ اس کو یہ نہیں سوچا ہمیں بھگا دیا، اللہ میاں غصے سے ہیں، راندہ درگاہ کر دیا، اب ہمیں دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ دعا کب مانگیے؟ کسی آدمی سے کب مانگنا چاہیے؟ جب اس کا موڈ خراب ہو، ہے جب تعلقات خراب ہو تب مانگنا چاہیے۔ اللہ غصے میں پھر بھی مانگ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے جس پہ اس کا غصہ اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتا۔ یہ معرفت ہے۔ وہ جانتا تھا، مانگا بھی اس نے کس سے مانگا؟ ارے قسم کہیں اور سے لے لیں گے؟ جتنے اللہ کے علاوہ سے مانگنے والے لوگ ہیں، ان سب کو اس راستے پر لگایا شیطان نے۔ تم مزار سے مانگو، تم اجبیر جا کے مانگو، اور تم وہاں دیوا میں جا کے مانگو، لیکن خود جب اسے مانگنا ہوا تو کس سے مانگا؟ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ اللہ اگر نہیں دے گا تو کوئی نہیں دے سکتا۔ عالم بھی تھا، عالم کا عین، عارف بھی تھا، عارف کا عین، عابد بھی تھا، عابد عبادت گزار۔ اتنے زمانے تک اس نے عبادت کی، اتنا لمبا عرصہ اللہ کی عبادت کی۔ عابد کا عین، عالم کا عین، عارف کا عین، تین عین تھے۔ چوتھا جو عین نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا، وہ کون تھا؟ عاشق کا عین۔ کس کا؟ عاشق کا۔ عاشق نہیں تھا، عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے محبوب نے جو بات کہی ہے اس میں ہماری انسلٹ ہو رہی ہے یا ہماری ناک اونچی ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ اس کا کام کیا ہے؟ کہا کس نے ہے؟ محبوب نے کہا ہے۔ محبوب کی ہر بات پورا کرنا ہی عشق کا تقاضا ہے۔ عشق تسلیم و رضا کے ما سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، مگر جب اللہ کے نبی مجلس میں آتے تھے تو صحابہ حضور کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج کل کوئی بڑا آدمی آئے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ہیں احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور سے بڑا کون؟ خدا کی خدائی میں۔ صحابہ سے بڑا کوئی عاشق نہیں۔ نبی کو دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے، مگر جہاں بیٹھے ہیں اٹھے نہیں۔ کیوں؟ وہ عاشق تھے، اسے وہ جانتے تھے کہ میرے محبوب کی مرضی ہی یہی ہے کہ ان کو دیکھ کر کھڑا نہ ہوا جائے۔ جی تو اندر سے چاہ رہا ہے، مگر محبوب کی مرضی کے خلاف ان کو گراں گزرے گا۔ ہمیں تکلیف ہو جائے مگر محبوب کو تکلیف نہ ہو، یہ ہے عشق۔ اور ہماری ناک اونچی ہو جائے، ہمارا کام بن جائے، محبوب کو چاہے جتنی تکلیف ہو، یہ عشق نہیں ہے، یہ خالی دعویٰ ہے۔ تو اگر وہ یہ دیکھتا یہ ہے کس کا حکم، کس کا ہے، آگ کے آگے جھکائے یا مٹی کے آگے جھکائے، کہا کس نے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، کس کی طرف جھکنا ہے، تو فوراً سجدہ کر لیتا۔ عاشق نہیں تھا، اس لیے اس نے اعتراض کیا، تکبر کیا۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جائے یہاں سے، بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ،
اور تجھ پر لعنت برستی رہے گی بدلے کے دن تک، قیامت کے دن تک یہ لعنت ختم نہیں ہوگی، توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، رحم کے لائق تو کبھی نہیں ہوگا۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو شیطان نے فوراً اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، کیا دعا مانگنے لگا، ربی اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیجئے اس دن تک جس دن مردے زندہ کیے جائیں۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، ایک مرتبہ پھونکا جائے گا پھر سارے لوگ، جب سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اب کوئی مرے گا نہیں۔ تو شیطان نے کیا دعا مانگی، کب تک ہمیں زندہ رکھیے، جس دن سب لوگ زندہ ہوں، یعنی ہمیں موت نہ آئے، یہ دعا مانگ رہا ہے، زندگی مانگ رہا ہے۔ تو شیطان زندگی کس سے مانگ رہا ہے، اللہ سے، اور لوگ زندگی کس سے مانگ رہے ہیں، مزاروں سے۔ اور مزاروں میں جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں وہ زندہ دفن کیے گئے ہیں مرنے کے بعد، ارے مرنے کے بعد جب وہ مر گئے تو ان سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، زندگی۔ جو خود زندہ نہ ہو، جو مر چکے ہوں، ان سے زندگی مانگنا یہ بہت عقل مندی کی بات ہے نا، ہے؟ وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے، وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے، اور مزاروں سے کیا زندگی مانگتے ہو، وہ تو مزار میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ تو مرنے کے بعد لٹائے گئے ہیں، ان سے زندگی مانگ رہو۔ مگر کتنے دنیا کے عقل مند لوگ ہیں یہی کام کر رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں آپ بیوقوف ہیں تو لڑیں گے وہ آپ سے، مگر کر رہے ہیں یہی حرکت۔ عجیب بات ہے، اللہ کی مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل اور عرفہ ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ہر نبی نے کس سے مانگا، اللہ سے۔ اللہ کی مخلوق میں جو سب سے بدتر، سب سے برا ہے، اس سے برا کوئی نہیں، وہ کون ہے، اس نے کس سے مانگا، اللہ۔ سب سے برا وہ بھی خدا سے مانگے، سب سے اچھا وہ بھی خدا سے مانگے، جو اللہ کے علاوہ سے مانگے، یہ کس درجے میں آتے بتاؤ، یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں یہ لوگ، ان کو شرم نہیں معلوم ہوتی ہیں، سب اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو شیطان نے کیا کہا، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے ڈھیل دے دیجئے، مہلت دے دیجئے اس دن تک کہ مردے زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قال فإنک من المنظرین، جا تجھے ڈھیل دے دی گئی، تیری درخواست قبول ہو گئی، تیری دعا قبول ہو گئی۔ شیطان سب سے برا ہے، اللہ نے اس کی دعا پھر بھی قبول کر لی۔ ہم لوگ برے ہیں مگر شیطان سے برے تو نہیں، کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ہے؟ امید رکھ کے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو۔ کیا کہا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جہاں تجھ کو ڈھیل دی، کب تک کی ڈھیل دی، اس نے کب تک مانگی تھی، کب تک مانگی تھی، جس دن مردے زندہ ہوں، چالاکی میں اس نے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک وقت مقررہ تک تجھے زندگی دی جا رہی ہے، وہاں تک نہیں دی جائے گی جہاں تک تو نے مانگی ہے، لیکن یہ کہ جب دنیا میں سب مرے گے تو بھی مر جائے گا۔ جب اسے زندگی مل گئی تو شیطان نے مانگی زندگی کاہے کے لیے تھی، یہ بھی دیکھیے، تو اس نے یہ نہیں کہا اے اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے زندگی دے دی، آپ نے ہماری درخواست قبول کر لی اور ہماری دعا سن لی۔ شیطان نے یہ نہیں کہا، بلکہ شیطان نے کیا کہا وہ سنیے، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہا اے میرے رب جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا ہے، وہ کون ہے، آدم۔
زندگی مل گئی، آدم کو، ان کی اولاد کو چھوڑیں گے نہیں ہم۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے میرے رب جیسا تو نے مجھے راہ سے کھو دیا، مجھے گمراہ کر دیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کے سامنے گناہوں کو سجا سجا کے پیش کروں گا، لذیذ بنا کے، مزہ گناہوں میں بہت آئے گا، آدمی کا جی چاہے گا یہ کر لے اور وہ کر لے وہ کر لے، یہی ہو رہا ہے۔ گناہوں میں کیسا مزہ آتا ہے؟ جیسے کھجلی والے کو کھجانے میں مزہ آتا ہے، گناہ میں مزہ آ رہا ہے، جانتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا بعد میں، پھر بھی کھجائے جا رہا ہے۔ کیسا مزہ آتا ہے؟ جیسے بھنی ہوئی کلیجی کھانے والوں کو کلیجی کھانے میں مزہ آتا ہے، مرچا لگا اس کے اوپر، سی سی کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، مگر پھر بھی کھائے جا رہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے سامنے سجا کے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے ان بندوں کو جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں، جن کو تو نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، ان کو تو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا، اس کے علاوہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ شیطان نے جو کہا تھا بہت کچھ کر کے دکھا دیا اس نے، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راہ ہے جو مجھ تک سیدھی آ رہی ہے، تم گمراہ کرو، کچھ سیدھے راستے پہ چلیں گے، کچھ تمہارے مقتدی بنیں گے، چاہے گمراہ ہوں چاہے سیدھے راستے پر ہو، آنا سب کو میرے پاس ہے۔ فرمانبرداروں کو جزا دوں گا اور نافرمانوں کو سزا دوں گا۔ یہ فرمایا جو لوگ اطاعت کا راستہ اختیار کریں گے، فرمانبرداری کا راستہ اختیار کریں گے، وہ کوئی بھی ہوں، یہ راستہ ان کو ہم تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور اے شیطان چاہے جتنا تو زور لگا لے، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر تیرا داؤں نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء۔ وہ کون ہیں؟ صحابہ، اور صحابہ میں خاص طور سے حضرت عمر۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ عمر کے قریب شیطان جا ہی نہیں سکتا، لہذا جتنے شیطان والے ہیں وہ سب عمر کے قریب، ارے بولو، جاتے ہیں، سب بھاگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انسانی شیطانوں کو میں نے دیکھا اور جنوں میں سے شیطانوں کو میں نے دیکھا، دونوں عمر کے سائے سے بھاگتے ہیں، اور صرف سائے سے نہیں، عمر کے نام سے بھی بھاگتے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا داؤں نہیں چلے گا۔ آدم علیہ السلام تو نبی ہے نہیں ہے، پہلے نبی، پہلے انسان۔ شیطان نے ان کو کیا کیا؟ فریب دے دیا اور ان کو کھلا دیا اس نے وہ درخت، ہوا نہیں ہوا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، بعض غلطیوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو لغزش دے دی۔ اور اللہ کہہ رہا میرے بندوں پر شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے شیطان کا میرے مخلص بندوں پر ایسا بس نہیں چلے گا جس کے بعد وہ توبہ ہی نہ کر سکیں، ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائیں جس کے بعد بخشش ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔
لغزش ہوئی آدم سے، انہوں نے توبہ کر لی، صحابہ سے لغزش ہوئی، انہوں نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، مگر وہی لوگ جو تیری پیروی کریں گے گمراہ لوگوں میں سے، ان کا انجام کیا ہے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، جہاں شیطان جائے گا وہیں اس کے مقتدی بھی جائے گا۔ لہا سبعۃ ابواب، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ جنت کا زیادہ کیوں ہے؟ جہنم اللہ کے غضب کی علامت ہے، اور جنت اللہ کے فضل کی علامت ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ 7 دروازے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں 7 دروازوں سے مراد 7 طبقے ہیں، ایک اوپر، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، اور ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ان دروازوں سے جو داخلہ ہوگا وہ عمل کے اعتبار سے ہوگا، جن کے ایک جیسے عمل ہوں گے وہ اس دروازے سے، جن کے دوسرے جیسے عمل ہوں گے اس دروازے سے۔ جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں، حدیث میں آتا ہے جس کی نمازیں اچھی ہوں گی اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جس کے روزے بہت اچھے ہوں گے اس کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا، جس کا صدقہ اچھا ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا جنت میں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوئے، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے؟ آپ نے فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہوگے، تمہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ جہنم کے 7 دروازے، 7 طبقے، بعض لوگوں نے اس کے نام بھی بتائے۔ پہلے طبقے کا نام ہے جہنم، دوسرے کا نام ہے لظا، لظا، تیسرے کا حطمہ، وما ادراک ما الحطمہ۔ جہنم، لظا، حطمہ، سقر، سنصلی سقر وما ادراک ما سقر، سقر، سعیر، جہیم، جہیم، یہ کیا ہیں؟ سب جہنم کے طبقے ہیں۔ اور ایک سب سے نیچے والا ہے جس میں منافق جائیں گے، زناکار الگ دروازے سے، یہودی الگ دروازے سے، عیسائی الگ دروازے سے، مرتد، قادیانی، بے ایمان، گمراہ کرنے والے الگ دروازے سے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے واسطے ان میں سے ایک فرقہ بٹا ہوا ہے، ہر دروازے سے ایک خاص فرقے کا داخلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی۔ محمد حسیب کی طبیعت خراب ہے، اور اعزاز صاحب کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، عفان کے والد کی طبیعت خراب ہے، اور احسان کے والد کی طبیعت خراب ہے، اور بہت سارے اللہ کے بندے بیمار ہیں۔ سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کی بیماریوں کو دور فرمائے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ ایک ویڈیو دیکھا جس میں دولہا، کیا لکھا بھائی، مہر میں اپنی، بہت عجیب سا سوال ہے، اور وہ بھی ہندی میں سوال، ایک
ایک ویڈیو دیکھا جس میں دلہا مہر میں اپنی زندگی بھر کی نمازیں اور عبادتوں میں بیوی کا مہر رکھ رہے ہیں اور آگے بھی جتنی نمازیں پڑھیں گے اس سے بیوی کا مہر ادا ہوتا رہے گا یہاں تک جب تک وہ مر نہ جائیں۔ ہاں لو، یہ سوال جو ہے جس نے کیا ہے وہ بھی احمق ہے، اور جس نے یہ کہا ہے اپنی بیوی سے کہ تمہارا مہر یہ ہے کہ جتنی ہم نمازیں پڑھیں، جتنا ہم قرآن پڑھیں، یہ تمہارا مہر ہے، وہ بھی احمق ہے۔ اس لیے مہر کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ تو یہ تو عبادت ہے، ہر آدمی کی عبادت کا فائدہ اس کو ہوگا، یہ کہتے ہیں مہر بن جائے گا۔ قرآن میں ان تبتغوا باموالکم، بیویوں کو تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے، عبادت مال تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ سوال بھیجا ہے اور لکھا اس کی وضاحت فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ اس شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہم سب کی زندگیوں کو اے اللہ رمضان تک دراز فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، مساجد، مدارس، حرمین شریفین سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔